اچھا، تو جب ہم سوات کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے خیال میں ہری بھری وادیاں، برف سے ڈھکی چوٹیاں۔ اور ایک نیلا دریا جو ان کے بیچ سے گزرتا ہے۔ جی ہاں، لوگ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو غلط بھی نہیں کہتے۔ بالکل، یہ تصویر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تصویر ادھوری ہے۔ سوات کی اصل کہانی ان پہاڑوں کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے۔ اور آج ہم اسی ادھوری تصویر کو مکمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو انسائکلوپیڈیا اور ریسرچ موجود ہے، اس کی مدد سے ہم صرف مناظر کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم سوات کی بقا کی کہانی سنیں گے۔ صحیح کہا۔ یہ اس وادی کی کہانی ہے جس نے اسکندر اعظم سے لے کر جدید دور کے چیلنجز تک ہر طوفان کا سامنا کیا اور ہر بار ایک نئی شکل میں ابھری ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوات ہمیشہ سے ایک الگ تھلگ پرسکون وادی نہیں رہا۔ یہ صدیوں تک تہذیبوں کا سنگم رہا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں خیالات، مذاہب اور فوجیں آ کر ملتی تھیں اور اپنے نشان چھوڑ جاتی تھیں۔ تو آج ہم ان نشانات کو ہی کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو پھر شروعات اس کے نام سے ہی کرتے ہیں۔ سوات لفظ میں ہی ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ نام آیا کہاں سے؟ اس نام کی جڑیں سیدھے دریا سے جڑی ہیں۔ قدیم ترین ذکر ہمیں رگ وید میں ملتا ہے، جہاں اسے سواستھو کہا گیا ہے۔ سواستھو؟ جی، سواستھو۔ اس کا مطلب ہے خوبصورت گھروں والی جگہ۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ نام اس وقت کی کسی حقیقی خوشحالی کی طرف اشارہ تھا، یا یہ صرف ایک شاعرانہ تعریف تھی؟ مطلب کیا آثار قدیمہ سے ہمیں ان خوبصورت گھروں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں۔ اس دور کی جو گندھارا قبرستان ثقافت کے آثار ملے ہیں، وہ ایک منظم اور خوشحال معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف شاعرانہ بات نہیں تھی، اچھا، بلکہ اس وقت کی حقیقت کا عکس تھا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ سنسکرت لفظ شویتا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سفید۔ شاید دریا کے صاف شفاف پانی کی وجہ سے؟ بالکل، شاید یہی وجہ ہو، اور یونانیوں نے بھی تو اسے ایک نام دیا تھا۔ ہاں، وہ اسے سواستس کہتے تھے۔ جی، سواستس۔ اور صدیوں بعد جب چینی سیاح یہاں آئے تو انہوں نے اسے سوہوتو لکھا۔ یہ سب نام ایک ہی دریا اور ایک ہی وادی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو بتاتا ہے کہ یہ جگہ قدیم دنیا میں کتنی جانی پہچانی تھی۔ بالکل۔ تو یہ جو اونچے پہاڑ ہیں، انہوں نے صرف اس وادی کا موسم ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کی تاریخ کو بھی ایک شکل دی ہے۔ بالکل، یہ ہندوکش کے پہاڑ ایک قدرتی قلعے کی طرح ہیں۔ ان کی وجہ سے یہاں کا موسم پاکستان کے باقی میدانی علاقوں سے ٹھنڈا اور نم رہتا ہے۔ اچھا۔ بالائی علاقے جنہیں سوات کوہستان کہتے ہیں، وہاں تو سارا سال ٹھنڈک رہتی ہے، جبکہ زیری علاقے یعنی یوسف زئی میدان گرمیوں میں تپ جاتے ہیں۔ اور دریائے سوات، وہ تو اس وادی کی لائف لائن ہے۔ جی، وہ کلام میں اوشو اور گبرال دریاؤں کے ملنے سے بنتا ہے اور پوری وادی کو سیراب کرتا ہے۔ اور یہی پہاڑ اور دریا حملہ آوروں کے لیے ایک چیلنج بھی تھے، اور شاید ایک کشش بھی۔ اسی کشش نے سکندر اعظم کو یہاں تک کھینچ لیا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ 327 قبل مسیح میں سکندر کا یہاں آنا کوئی حادثہ نہیں تھا۔ یہ وادی قدیم تجارتی راستوں پر تھی۔ اچھا، جو وسطی ایشیا کو برے صغیر سے ملاتے تھے؟ بالکل، اس پر کنٹرول کا مطلب تھا تجارت پر کنٹرول۔ یونانی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سکندر نے یہاں اورا اور بزیرا نامی قلعوں کو فتح کیا، جن کی شناخت آج کے اوڈی گرام اور بری کوٹ سے کی جاتی ہے۔ تو سکندر تو چلا گیا، لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ سکندر کے بعد یہ علاقہ موریہ سلطنت کا حصہ بن گیا، اور یہیں سے سوات کے تاریخ کا سب سے شاندار باب شروع ہوتا ہے۔ بدھ مت کا سنہری دور۔ جی، خاص طور پر اشوک کے اعظم کے دور میں بدھ مت یہاں کی پہچان بن گیا۔ اور اسی دور میں ہمیں وہ مشہور اسٹوپا اور خانقاہیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ جی، اشوک نے یہاں قدیم ترین اسٹوپا کی بنیاد رکھی، لیکن اصل عروج کشان سلطنت، خاص طور پر راجہ کنشک کے دور میں آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب گندھارا آرٹ اپنے کمال پر پہنچا، اور سوات اس کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ چینی سیاح فاہیان نے بھی تو اس کا ذکر کیا ہے۔ جی، اس نے 403 عیسوی میں یہاں کا دورہ کیا اور اپنی ڈائری میں یہاں 500 خانقاہوں کا ذکر کیا ہے۔ 500!
میں یہ تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ وادی کیسی دکھتی ہوگی. ہر طرف اسٹوپاز اور خانقاہیں. یہ صرف ایک بڑا عدد نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس دور میں سوات صرف ایک وادی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی علمی اور روحانی مرکز تھا، جیسے آج کیمبرج یا آکسفورڈ ہوں. بالکل یہی بات ہے. اور سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں خانقاہوں کو چلانے کے لیے کیسی معیشت درکار ہوگی. زائرین کی آمد، تجارت، فنکاروں کا کام، یہ ایک پوری تہذیب کا مرکز تھا. یہ صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں، یہ اس دور کی یونیورسٹیاں تھیں. صحیح. بدھ کدا، املک درہ اور شین گڑھا اسٹوپا جیسے آثار آج بھی اس عظمت کی کہانی سناتے ہیں. لیکن تاریخ کا اصول ہے کہ عروج کو زوال ضرور آتا ہے. اس سنہری دور کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس کا آغاز 5ویں صدی میں وسطی ایشیا سے آنے والے الچون ہنس کے حملوں سے ہوا. خاص طور پر ان کے حکمران مہر کلا کو تاریخ میں بدھ مت کے شدید مخالف کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. اس نے خانقاہوں کو تباہ کیا؟ جی، اور یہاں کے علمی مراکز کو شدید نقصان پہنچایا. تو کیا بدھ مت پوری طرح ختم ہو گیا؟ پوری طرح نہیں، لیکن اس کی مرکزیت ختم ہو گئی. جب ایک اور چینی سیاح شوانزانگ 200 سال بعد یہاں آیا تو اس نے لکھا کہ زیادہ تر خانقاہیں کھنڈر بن چکی تھی. اس خلا کو پھر کس نے پر کیا؟ 8ویں صدی میں ہندو شاہی خاندان نے. انہوں نے اوڈی گرام کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ان کے دور میں ہندو مت اور سنسکرت زبان کو فروغ ملا. ایک منٹ، یہاں رکیے. یہ جو تبدیلی تھی بدھ مت سے ہندو مت کی طرف، کیا یہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی تھی یا اس سے عام لوگوں کی زندگی، ثقافت اور زبان پر بھی فوری طور پر کوئی گہرا اثر پڑا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. مطلب کیا یہ ایک پرتشدد تبدیلی تھی یا وقت کے ساتھ بتدریج ہوئی؟ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی زیادہ تر بتدریج ہوئی تھی. حکمران بدل گئے لیکن عام لوگوں کے عقائد اور رسومات میں پرانی جھلکیاں باقی رہیں. یہ کوئی راتوں رات ہونے والی تبدیلی نہیں تھی، لیکن پھر ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن تبدیلی آئی. محمود غزنوی کی آمد. جی، 1001 عیسوی میں محمود غزنوی نے آخری ہندو شاہی راجا جے پال کو شکست دی. یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ اس خطے میں اسلام کی آمد کا نقطۂ آغاز تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سوات کی مقامی سلطنت قائم ہوئی اور پھر 16ویں صدی میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی جب مغرب سے یوسفزئی پشتون قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے. اچھا، اسی عمل کو پشتونائزیشن کہا جاتا ہے. جی بالکل. اسی نے اس علاقے کی ثقافت اور زبان کو وہ شکل دی جو آج ہمیں نظر آتی ہے. تو ہم قدیم دور سے ہوتے ہوئے جدید دور کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں. ریاست سوات کا قیام بھی تو ایک اہم موڑ تھا. بلا شبہ. 19ویں صدی میں ایک روحانی پیشوا اخند عبدالغفور، جنہیں لوگ سیدو بابا کہتے ہیں، نے اس بکھری ہوئی طاقت کو اکٹھا کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی. اور یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد بھی کچھ عرصے تک خود مختار رہی. جی، 1969 تک اس کی اپنی ایک نیم خود مختار حیثیت برقرار رہی، جس کے بعد اسے باقاعدہ طور پر صوبے کا حصہ بنا دیا گیا. اور حالیہ تاریخ میں سوات نے اپنی بقا کی سب سے بڑی جنگ لڑی. جی، اور اس پر غیر جانبدارانہ طور پر بات کرنا بہت ضروری ہے. 2007 کے آخر میں جب تحریک طالبان پاکستان نے یہاں کنٹرول سنبھالا تو یہ وادی کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا. سیاحت تو بالکل ختم ہو گئی ہوگی. مکمل طور پر تباہ ہو گئی. پھر 2009 میں فوجی آپریشن کے بعد ریاست کا کنٹرول بحال ہوا. اس دور کے زخم بہت گہرے تھے. ملالہ یوسفزئی پر حملہ اسی دور میں ہوا اور جہان آباد میں بدھا کے اس عظیم مجسمے کو بھی نقصان پہنچایا گیا. ہاں، وہ ثقافتی ورثے پر ایک حملہ تھا. لیکن یہیں پر ہمیں سوات کی لچک اور بقا کی وہ کہانی پھر سے نظر آتی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. اچھا. اطالوی ماہرین کی ایک ٹیم نے 9 سال کی محنت کے بعد اس تباہ شدہ مجسمے کو اس کی اصلی حالت میں بحال کر دیا. یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بحالی صرف ایک مجسمے کی نہیں بلکہ اس وادی کی روح کی بحالی کی علامت ہے. تو تاریخ کے اس لمبے اور کٹھن سفر کے بعد آج کا سوات کیسا ہے؟ وہاں کے لوگ، ان کا رہن سہن اور گزر بسر کے طریقے کیا ہیں؟ آج سوات کی آبادی تقریباً 27 لاکھ کے قریب ہے. شرح خواندگی 48% کے لگ بھگ ہے. لیکن یہاں ایک تشویشناک بات، مردوں اور عورتوں کی شرح میں بڑا فرق؟ جی، مردوں میں یہ شرح 62% کے قریب ہے جبکہ خواتین میں صرف 34%. یہ فرق یقینی طور پر معاشرتی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہوگا. اور زبان اور نسل کے لحاظ سے یہاں کیسا تنوع ہے؟ کیا سب پشتون ہیں؟ اکثریت پشتون ہیں،
تقریباً 92% لوگ پشتو بولتے ہیں اور ان میں یوسفزئی قبیلہ غالب ہے۔ لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ اچھا؟ بالائی سوات یعنی کوہستان کے علاقوں میں توروالی اور گاوری جیسی قدیم دردک زمانے بولنے والے لوگ بھی آباد ہیں جو پشتونوں سے پہلے یہاں رہتے تھے۔ ان کے علاوہ گجر برادری بھی یہاں کی آبادی کا اہم حصہ ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت ثقافتی امتزاج ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہاں کے لوگوں کا روزگار کیسے چلتا ہے؟ کمائی کے مین ذرائع کیا ہیں؟ معیشت کے 2 بڑے ستون ہیں، سیاحت اور زراعت۔ تقریباً 38% معیشت سیاحت پر اور 31% زراعت پر منحصر ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور کبھی کبھی ان میں تصادم بھی نظر آتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ زراعت کے حوالے سے کیا خاص ہے؟ میں نے سنا ہے وہاں کے پھل بہت مشہور ہیں۔ بہت مشہور ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مینگورا کے قریب ایک گاؤں ہے غوالی رئی، جہاں سیب کی 18 مختلف اقسام اگائی جاتی ہیں۔ 18 اقسام؟ جی، اور پاکستان کی کل آڑوں کی پیداوار کا 80% حصہ صرف سوات سے آتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور سلام پور کی چادروں کا بھی بہت نام ہے۔ جی، وہاں کی ہاتھ سے بنی چادریں اور شالیں پورے ملک میں اپنی کوالٹی کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیاحت اور زراعت میں کبھی کبھی تصادم بھی ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نوجوان نسل کھیتی باڑی چھوڑ کر ہوٹل انڈسٹری کی طرف جا رہی ہے؟ بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ جب سیاحت سے فوری اور زیادہ پیسہ نظر آتا ہے تو زرعی زمینوں پر ہوٹل اور مارکیٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے تو دوہرا نقصان ہے۔ زراعت بھی متاثر ہوتی ہے اور وادی کا قدرتی حسن بھی خراب ہوتا ہے جو خود صحت کی بنیاد ہے۔ بالکل، اور اسی کشمکش سے ایک اور بہت سنگین مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دریائے سوات سے غیر قانونی کانکنی، ریت اور بجری نکالنے کا یہ بے دریغ عمل دریا کو اور اس سے جڑی پوری ایکو سسٹم کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ جب آپ دریا کا بیڈ کھودتے ہیں تو اس کا قدرتی بہاؤ بدل جاتا ہے، جس سے دریا کے کنارے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، اور زرعی زمینیں تباہ ہوتی ہیں، پانی گدلا اور آلودہ ہو جاتا ہے، جس سے ٹراؤٹ جیسی مشہور مچھلی کی نسل ختم ہو رہی ہے، جو خود سیاحت اور مقامی خوراک کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ تو سیلاب کا ہوگا۔ سب سے بڑا خطرہ وہی ہے، جب دریا کا قدرتی راستہ تنگ یا تبدیل ہو جاتا ہے تو سیلاب کے دوران پانی کنالوں سے باہر نکل کر بے پناہ تباہی مچاتا ہے، جیسا کہ ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا بھی ہے۔ تو پابندیوں کے باوجود یہ کام جاری ہے؟ جاری ہے، کیونکہ اس میں بہت پیسہ ہے اور یہ انتظامیہ اور مقامی آبادی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو ہم نے نام کی تاریخ سے سفر شروع کیا، سلطنتوں کے عروج و زوال کو دیکھا اور جدید دور کے ان پیچیدہ مسائل تک پہنچے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ سوات صرف ایک خوبصورت پوسٹ کارڈ نہیں ہے، یہ تاریخ، ثقافت اور بقا کی ایک جیتی جاگتی لیبارٹری ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بدھ مت کی رواداری، ہندو شاہیوں کا فن تعمیر اور پشتونوں کی روایات سب ایک دوسرے میں جذب ہو کر ایک نئی شناخت بناتے ہیں۔ اس نے عظیم تہذیبیں بھی دیکھیں اور شدید بحران بھی جھیلے۔ جی، اور اس کا ماضی آج بھی اس کے حال اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ قدیم تجارتی راستوں کی جگہ آج سیاحتی راستوں نے لے لی ہیں، لیکن مرکزیت وہی ہے۔ بالکل، بدھ مت کے گڑھ سے لے کر ایک شاہی ریاست اور پھر جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے والے ضلع تک کا یہ سفر غیر معمولی ہے۔ اس وادی نے بہت کچھ دیکھا ہے اور ہر بار گر کر دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہی اس کی اصلی خوبصورتی ہے۔ اسی نوٹ پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2025 میں سوات ضلع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بالائی سوات اور زیر سوات۔ ہم نے اس گفتگو میں ان دونوں علاقوں کے جغرافیائی اور آبادیاتی فرق کو سمجھا ہے۔ بالائی سوات جہاں تروالی اور گاوری بولنے والے قدیم باشندے ہیں، اور زیر سوات جہاں پشتون اکثریت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس انتظامی تقسیم کے طویل مدتی ثقافتی، معاشی اور سماجی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ تقسیم مقامی آبادیوں، خاص طور پر چھوٹی برادریوں کو بااختیار بنائے گی یا یہ ان کے درمیان نئی لکیریں کھینچ دے گی؟